سید الشہداء، امام الشہداء، مظلوم کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے متعلق دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف قسم کے اپنے عقائد رکھے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے بغض کے اندر آ کے اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اکرام کی محبت بھی ہمارے، ہاں جی، میں تو اکثر کہتا ہوں میں نوکر آل صحاب دا ہاں کراں ذکر دوہاں دا گلی گلی، ہم نبی کی آل کے بھی نوکر ہیں، نبی کی اصحاب کے بھی نوکر ہیں، حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، حضور کے ہم یوم فاروق اعظم بھی مناتے ہیں، یوم عثمان غنی بھی مناتے ہیں، یوم صدیق اکبر بھی مناتے ہیں، اور یوم شہدائے کربلا بھی مناتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم کہتے ہیں نہ حضور کی آل کے بغیر گزارا ہے، نہ حضور کے اصحاب کے بغیر گزارا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ ہماری نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم آپ کی ذات پر اور آپ کے پورے خاندان پر درود نہ پڑھ لیں۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی، جب آل محمد کہتے ہیں تو سارا امام علی مقام کا کنبہ آ جاتا ہے، پورا خاندان آ جاتا ہے، حضور کی ساری آل آ جاتی ہے۔ جب تک حضور کی آل پہ ہم درود نہ پڑھ لیں اس وقت تک ہماری نماز بھی مکمل۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز کی تبلیغ تو کرتے ہیں مگر امام علی مقام کو باغی کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، رشید ابن رشید ان کی ایک کتاب ہے، دیوبندیوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ امام علی مقام کو باغی لکھا ہے۔ یزید جس نے یہ اتنا بڑا ظلم کروایا میدان کرب و بلا کے اندر، نواسہ رسول پہ، جگر گوشہ بطول پہ اور آپ کے خاندان پہ، اس کو انہوں نے رضی اللہ عنہ لکھا، یزید کو انہوں نے امیر المومنین لکھا۔ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، ان سے سمجھ آ گئی؟ نہ کوئی ذاتی جھگڑا ہے، نہ کوئی ذاتی بات ہے، بس بات صرف اتنی ہے کہ اہل بیت کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے، جو یزید کو امیر المومنین کہے، جو یزید کو صحیح کہے، اور معاذ اللہ امام علی مقام کو جو باغی کہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ان لوگوں کا ایمان سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم سے ان کا کیا تعلق ہے؟ جو اہل بیت کے گستاخ ہیں، میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان، یہ جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں ان تمام پہ لعنت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ امام علی مقام کے دشمنوں پہ لعنت ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت ہے، اور برملا ہم کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں مگر اس قدر وہ گستاخ اہل بیت ہیں، اس قدر وہ گستاخ، جس طرح وہ گستاخ صحابہ ہیں اسی طرح وہ گستاخ اہل بیت بھی ہیں۔ اہل بیت کے متعلق وہ ایسی باتیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی ڈر گئے تھے، جو ڈر جائے ہم اسے علی نہیں سمجھتے۔ میری بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ جو ڈر جائے وہ علی وہ ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، جو علی مرحب سے نہ ڈرا، جو علی عمر بن عبد ود سے نہ ڈرا، جو علی بدر میں نہ ڈرا، احد میں نہ ڈرا، خندق میں نہ ڈرا، خیبر میں نہ ڈرا، یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ علی مدینے میں رہ کے ڈر جائے؟ جو ڈر جائے ہم اسے علی نہیں سمجھتے، جو علی ہے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بلکہ مولا علی المرتضیٰ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے تلوار کا وار کھا کے بھی کہا فزت برب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، آج علی کامیاب ہو گیا۔ کتنے بڑے 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 کافر مارے، ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو تلوار کھا کے، زخم کھا کے بھی کہتے ہیں فزت برب الکعبہ۔ تو جو لوگ کہیں مولا علی ڈر گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ حب اہل بیت ہیں؟
محب اہل بیت وہ ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں تقیہ کیا مولا علی المرتضیٰ نے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی، تقیہ کیا تھا حضرت عثمان کی بیعت کی، تقیہ کیا حضرت فاروق اعظم کی بیعت کی، یہ تو حضرت علی المرتضیٰ نے تقیہ کیا۔ تقیہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہمارے سادے لفظوں میں اگر اس کا ترجمہ کرو تو مطلب کیا ہے کہ ڈر گئے تھے۔ کیا ہوا؟ ڈر گئے تھے تو آپ نے اپنے دل کی بات کو دل میں چھپا کے رکھا۔ منافقت کا دوسرا نام تقویٰ ہے، سمجھ آ گئی؟ مطلب کیا ہے کہ ڈر گئے تھے تو اس لیے انہوں نے بیعت کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو ڈرپوک بنائے، کیا وہ محب اہل بیت ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اہل بیت کا گستاخ کون ہوگا؟